کیا 22 اپریل کے ٹیررسٹ حملے کے بعد کشمیر پھر سے انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے؟ مجھے 22 اپریل کے اس ٹیررسٹ حملے کے بعد ایک کشمیری لیڈر کا جو سیپریٹسٹ لیڈر ہیں جن سے میں ایگری نہیں کرتا لیکن ہمارے شوز میں بھی کئی بار آ چکے ہیں اس لیے کہ ہم سب کی اوپینین لینے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ کروایا ہے یا ہوم گرون ٹیررسٹوں نے کروایا، جس نے بھی کروایا، یہ ان کی لینگویج تھی۔ اب اس میں پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ میں نے ان کو تب جواب دیا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلائز کرنے کی پاکستانی کوششیں جو ہیں وہ تو 1947 سے چل رہی ہیں اور وہ کسی نہ کسی حد تک آن اینڈ آف پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز بھی کیے رکھتا ہے، لیکن بھارت اس کو پھر نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ 22 اپریل کو کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش ہوئی، پھر بھارت نے پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچرز پہ جا کے اٹیکس کیے 7 مئی کی رات کو، اور دنیا کو پھر یہ میسج ملا کہ یہ انفیکٹ ٹیررزم ہے۔ جس طرح باقی دنیا ٹیررزم کو ڈیل کر رہی ہے، جس طرح امریکہ نے ٹیررزم کو ڈیل کیا 9/11 کے بعد یا ویسٹرن ورلڈ ٹیررزم کو ڈیل کر رہی ہے، اسی طرح بھارت بھی اس کو ایک لمبے سمے سے ڈیل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک امپریشن ہمیں ملتا ہے کہ آن اینڈ آف بھارت اس کو انٹرنیشنلائز کرنے سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ نہیں ہے، یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس مسئلہ پہ بھارت اور پاکستان بیٹھ کے اگر بات کرتے ہیں، جیسا کہ کئی بار ہو چکی ہے بات، واجپئی جی اور مشرف کی باتیں، نواز شریف کی اور واجپئی جی کی باتیں، یہ ساری باتیں اس میں آپس میں ہی بات چیت کی باتیں تھیں، لیکن وہ پاکستان آرمی نے ان کو ڈیریل کیا۔ کیسے؟ جب بھی بات چیت ہوئی انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو بڑھا کے اس بات چیت کو ختم کر دیا تاکہ دونوں دیشوں کے بیچ یہ جو دونوں دیشوں کے بیچ کا کانفلکٹ ہے وہ نہ آگے بڑھے بلکہ یہ انٹرنیشنلائز ہو۔ تو پاکستان آرمی شروع دن سے اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور اس کا ایک ہی ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ ٹیررزم ادھر ادھر یہاں وہاں کروا دی جائے تاکہ یہ جو بیچ کا مسئلہ ہے یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن جائے۔ اب اسی مسئلہ پہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سم ہاؤ پاکستان نے مینج کر لیا کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے حوالے سے، لیکن یہ ایک پرانا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس پہ میں تو پریشان نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنلائز ہوا، یہ آن اینڈ آف انٹرنیشنلائز ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر یہ دونوں دیشوں کے بیچ میں جو ہے یہ بال چلا جاتا ہے اور اس بال کو پھر کھیلنا مشکل ہوتا ہے جیسے ہی کھیلتے ہیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے ریشنل گراؤنڈز پہ بات چیت کے سارے رستے کھلے ہوتے ہیں ریشنل بنیادوں پہ، مگر پاکستان کی طرف سے ارریشنلٹی کی بات ہوتی ہے تو بات آگے نہیں بڑھتی، اور جب کبھی پاکستان ریشنلٹی کے ساتھ بات چیت کے میز پہ بیٹھتا ہے تو پھر پاکستان کی آرمی ٹیررزم کروا دیتی ہے تاکہ اس پہ آگے بات چیت نہ ہو سکے۔ یوں یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ انٹرنیشنلائز بھی ہوتا رہتا ہے اور پھر واپس کشمیر کی کورٹ میں بھی آتا رہتا ہے، اور یہ اسی طرح چل رہا ہے 70-78 سالوں سے۔ لیکن اب جو سچویشن ہے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کیا بالکل کلیئر میسج دیا ہے، اس کی بات تو ہم تھوڑا ابھی آگے چل کے کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ عمر عبداللہ نے جو ایک طرح سے ڈس اپوائنٹمنٹ، کس پہ ڈس اپوائنٹمنٹ؟ سرکمسٹانسز پہ، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو سرکمسٹانسز بنے ٹیررزم کے بعد اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ کیسے یہ انٹرنیشنلائز ہوتا ہے۔ میں این ڈی ٹی وی کی کٹسی کے ساتھ وہ چھوٹا سا کلپ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ Pakistan has, by design, unfortunately again managed to internationalize the question of Jammu and Kashmir.
the US seems to be keen to inject itself in the role of a moderator, interlocutor, whatever word you want to use for it. The ceasefire, which until the last few days had held in spite of whatever other difficulties exist in the relations between India and Pakistan, today that ceasefire has been in tatters. تو عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان somehow has again managed to make it an international issue. انہوں نے کہا پھر یو ایس بھی اس میں اپنے آپ کو ماڈریٹر کے طور پر پھر سے پیش کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور میں بھی جب عمران خان پرائم منسٹر تھے پاکستان کے تو وہ ملنے گئے تھے 5 اگست 2019 کی آرٹیکلز 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد. تب بھی انہوں نے بات کی تھی کہ آپ مجھے کہیں، اگر آپ دونوں دیش مجھے کہیں گے تو میں میڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اب بھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے 12 مئی کے یعنی اپنے ایڈریس میں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے، جو اس کو انٹرنیشنل مسئلہ بنانا چاہ رہے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بات صرف اور صرف یہ کریں گے کہ POK ہمیں کب ملنا ہے. تو وہ تو اس معاملے میں بہت ہی کلیئر سٹینس دے رہے ہیں. اور خاص طور پر اتنے بڑے کانفلکٹ کے، یہ جو بڑا کانفلکٹ تھا یہ ایک سارٹ آف وار تھی جو ابھی ریسنٹلی ہوئی، اور یہ وار کے جو کلاؤڈز ہیں ابھی بھی کمپلیٹلی ڈسپرس نہیں ہوئے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پھر واپس لوٹ آئیں. تو انہوں نے اس فضا میں جو یہ بات اتنے سٹرن شبدوں میں کہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ ذرا سنیں. پاکستان کو اگر بچنا ہے تو اسے اپنے ٹیرر انفراسٹرکچر کا صفایا کرنا ہی ہوگا. اس کے علاوہ شانتی کا کوئی راستہ نہیں ہے. بھارت کا مت ایک دم اسپشٹ ہے. ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. ہماری گوشت نیتی رہی ہے، اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی. اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاک آکوپائیڈ کشمیر POK اس پر ہی ہوگی. تو ویورز، آپ نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی سٹرن بڑی فرم باتیں بہت ہی ٹھوس لہجے میں سنی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے ساتھ بات ہوگی تو ٹیررزم پر بات ہوگی اور پاکستان کو اپنے ٹیرر انفراسٹرکچر کو ختم کرنا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی تو صرف اس اینگل پہ بات ہوگی کہ کس وقت اور کس طرح پاکستان نے ہمیں POK ہمارے حوالے کرنا ہے. جموں کشمیر کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. تو یہ جو انٹرنیشنلائز کرنے والا ایک معاملہ ہے وہ تو ذرا دور کا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی نہیں ہوگی. ایون جموں کشمیر کے مسئلہ پہ بھی اگر ہوگی بات تو POK کو کیسے پاکستان نے ہمارے حوالے کرنا ہے. یہ ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کا فرم رویہ. اب ظاہر ہے اس فرم رویے کو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کا جو پپٹ میڈیا ہے وہ تو نہیں پسند کرے گا. لیکن کیا پاکستان اس قابل ہے کہ مزید جنگ فوری چھیڑ سکے؟ ابھی تو جنگ سے وہ گزرا ہے اور اس کا جو حال ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب بھلے سے پاکستان کے لوگ، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے ایلیٹ اور لبرل اپنی بغلیں بجاتے پھریں اور کہتے رہیں کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے. پوری دنیا کو انفیکٹ پتہ ہے کہ پاکستان کا حشر کیا ہوا ہے. ان کے ملٹری انفراسٹرکچر اور ٹیرر انفراسٹرکچر جو در حقیقت ملٹری کے ہی بنائے ہوئے ہیں، ٹیرر انفراسٹرکچر بھی
وہ جس طرح شیٹر ہوئے ہیں، تو یہاں تک کہ ان کا جو نیوکلیئر بلف ہے وہ بھی آلموسٹ کارڈن والی بات ہے، وہ بھی آلموسٹ نیوٹرلائز ہو گیا. تو اس کے بعد اب یہ کیسے انٹرنیشنلائز ہو سکتا ہے؟ اب ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں، دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، ان میں اگر تصادم ہو جاتا تو بہت بڑا جانی نقصان ہونا تھا، اور اب بھی اس تصادم کے پورے امکانات موجود ہیں. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں بہت ساری باتیں لکھی، لیکن اسکرین پہ آپ دیکھیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے، اس میں ہم نے یہ یلو کے ساتھ ایک ریڈ شبد کو ایک ریڈ بھی کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ additionally I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. اب وہ مطلب ہم ادھر میڈیا کا رونا روتے رہتے ہیں کہ میڈیا اتنی بڑھا چڑھا کے باتیں پیش کرتا ہے، اور پاکستانی کہتے ہیں دیکھیے جی بھارت کا میڈیا کتنی بڑھا چڑھا کے باتیں پیش کرتا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح بڑھا چڑھا کے 1000 ایئر کا یہ اولڈ کانفلکٹ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے وہ اپنے شبدوں میں اس کو 1500 سال پرانا شبد یعنی اس کو ایشو کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد اب میڈیا سے کیا گلا ہے، سوشل میڈیا سے کیا گلا ہے کہ آپ اتنی ایگزیجریشن کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ، دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو میڈیٹ کرنے کی شرط رکھ رہے ہیں، وہ اس کو 1000 ایئر کا کانفلکٹ کہہ رہے ہیں. تو کوئی پیچھے بات رہ گئی؟ آپ اب کوئی گلا کر سکتے ہیں میڈیا کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ کہ جی آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑھا چڑھا کے ہوتا ہے؟ خود جو میڈیٹر ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ اس کو 1000 ایئر کا مسئلہ کہہ رہا ہے. دوبارہ سے میں ٹویٹ کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا اسٹرانگ اینڈ انویورنگلی پاورفل لیڈرشپ آف انڈیا اینڈ پاکستان فار ہیونگ دا اسٹرینتھ، وزڈم and fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have lead to the death and destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I'm proud that the US was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to, یہ مزدار بات ہے، کہتے ہیں while not even discussed، یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی، یہ انہوں نے مانا ایٹ لیسٹ. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. اب دونوں نیشن ایک ہی جیسی انہوں نے کہہ دی ہے. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. بہرحال یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، کچھ بات وہ ادھر کی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ادھر کی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیجریشن ہم میڈیا سے گلے کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی کہتے ہیں جی کہ بھارت کا میڈیا کچھ ایگزیجریشن کر رہا ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا سارا میڈیا ہی فتح کا جشن منا رہا ہے. تو اس سے بڑی ایگزیجریشن کیا ہوگی؟ پوری سرکار، پورے شہری پاکستان کے فتح کا جشن منا رہے ہیں. تو اب پاکستان کے میڈیا سے کیا گلا؟ پوری قوم ہی اس میں ڈوبی ہوئی ہے، اس جھوٹ میں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ایگزیجریشن دیکھ لیجیے کہ 1000 سالہ یہ کانفلکٹ ہے، ایک جگہ انہوں نے 1500 سالہ بھی کہا ہوا ہے. تو یہ سچویشن ہے. لیکن بھارت کے صرف پرائم منسٹر نریندر مودی ہی یہ فرم سٹینس نہیں دے رہے. بھارت کے دوسرے لیڈرز بھی، خاص طور پر کانگریس کے لیڈر بھی، باقی پارٹیوں کے لیڈر بھی، اسد الدین اویسی بھی، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب یہ سمے آ گیا فرم طریقے سے بتانے کا. جس طرح فرم طریقے سے پرائم منسٹر نریندر مودی بتا رہے ہیں، اسی طرح فرم طریقے سے یہ وقت آ گیا بتانے کا. بھارت کے اپوزیشن لیڈر، میں نے سچن پائلٹ کی، راہل گاندھی کی باتیں سنی، ششی تھرور کی میں یہاں پہ ایک ای میل سانجھی کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں یہ سارے کام، ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ششی تھرور جی کہ مسٹر ٹرمپس پوسٹ از ڈس اپوائنٹنگ فار انڈیا ان 4 important ways. First, it implies a false equivalence between the victim and the perpetrator and seemingly overlooks the US own past
unwavering stance against Pakistan's well-documented links to cross-border terrorism. Second, it offers Pakistan a negotiating framework which it certainly has not earned. India will never negotiate with a terrorist gun pointed at its head. Third, it internationalizes the Kashmir dispute, an obvious objective of the terrorists. India rejects the idea of a dispute and sees the problem as an international affair of India's. India has never requested, not is likely to seek, any foreign country's mediation over its problems with Pakistan. And further, it rehyphenates India and Pakistan in the global imagination. For decades now, world leaders had been encouraged not to club their visits to India with visits to Pakistan, and starting with President Clinton in 2000, no US president had done so. This is a major backward step. تو ششی تھرور جی نے کافی اس پہ وروध کیا ہے، اپنی ٹویٹ میں لاجکس دی ہیں، اور وہی باتیں جو بھارت کے دوسرے پولیٹیشنز بھی کہہ رہے ہیں، بھارت کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، بھارت کے پالیسی میکرز بھی دبے لفظوں میں یہ بات کر رہے ہیں. تو جو عمر عبداللہ جی نے جس کنسرن کا اظہار کیا کہ یہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے معاملہ، وہ کنسرن اپنی جگہ پہ. میں نے بھی پیچھے کہا کہ یہ انٹرنیشنلائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آن اینڈ آف پاکستان کی طرف سے ہونے والی ٹیررزم کے بعد ہر دفعہ کشمیر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ ابھر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیر انٹرنیشنلائز نہیں ہو پا رہا، اور نہیں ہو سکتا، اور نہ ہونا چاہیے. اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے اب تو واضح شبدوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ ہمارے بیچ میں بھی، یعنی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں بھی صرف اور صرف کچھ شرطوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نمبر 1، پاکستان کو اپنے ٹیرر انفراسٹرکچر کو ختم کرنا ہوگا. نمبر 2، اگر کشمیر پہ بات اگر پاکستان کے ساتھ ہماری ہوگی تو جموں کشمیر کا تو آپ ذکر نہ کیجئے، وہ تو بھول جائیے، بات بھی نہیں ہوگی، لیکن POK پہ بات ہوگی. یہ بھارت کا فرم سٹینڈ ہے. یہ جو ابھی ریسنٹ انڈکلیئرڈ وار ہوئی ہے اس کے بعد. اب اس سے پہلے کہ میں کنکلوڈ کروں، آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہو تو ہمارے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ شیئر کیجئے، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے، ہمارے میسج کو شیئر کیجئے، کیونکہ یہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہم کرتے ہیں یہ بہت مشکل جرنلزم ہے، کیونکہ حق اور سچ کی بات کرنے کے بعد ہم ٹریٹر بھی کہلاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا کیا لیبلز لگتے ہیں. اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہر اعتبار سے ہونا ضروری ہے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس نہ کریں اپنے حق اور سچ کے سفر میں. تو آج کے ولاگ کا جو سبجیکٹ ہے کہ کیا پاکستان کی یہ جو پہلگام میں ریسنٹ ٹیررزم ہے کیا کشمیر کو پھر سے انٹرنیشنلائز کر رہی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ انٹرنیشنلائز نہیں کر رہی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ٹیررزم کے کئی ایکٹس ہوئے ہیں، اور ٹیررزم کے وہ سارے ایکٹس کشمیر کا نام ایک بار پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ تو لے آتے ہیں، ٹیررزم کے تمام ایکٹس. مگر ٹیررزم کے ایکٹس کرنے والے اور ان کے جو بیکرز ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ کوئی بہت بڑا یہ کوئی اچیو کر رہے ہیں گول کہ جی انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی ساری حرکتیں کر چکے ہوئے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے پہلگام میں جو ہوا، اس طرح کی ٹیررزم وہ پہلے بھی درجنوں بار کر چکے ہیں، کئی درجن بار کر چکے ہیں، کشمیر کے اندر بھی اور کشمیر کے باہر پورے بھارت کے اندر بھی. اور کشمیر کے نام پہ ہی ٹیررزم کرتے رہے. کشمیر کا نام میڈیا پہ ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے آتا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا ایکسٹریم لیفٹ لین ہونے کی وجہ سے وہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی کہہ دیتا ہے، کچھ سرکاریں بھی کہہ دیتی ہیں، لیکن ان دا لانگ رن پھر وہی سرکاریں جو ویسٹرن ورلڈ کی خاص طور پر ہیں وہ بھی دھیمی پڑ جاتی ہیں، اور ان کا میڈیا بھی دھیما پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل پرابلم ٹیررزم کا ہے، اور یہ جو ڈسپیوٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ٹیررزم کیا ہی اس
کے کانٹیکس میں کیا جاتا ہے. صرف اس کانٹیکس میں نہیں بلکہ ٹیررزم جو ہے وہ ویسے بھی جہادی اسلامسٹوں کا ایک ٹول ہے, وہ بھی ایک الگ سے سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی میں کئی بار بات کر چکا ہوں. ایک الگ سے ایکسکلوسیو ولاگ بھی میرا کرنا بنتا ہے اس پہ, وہ بھی میں کروں گا آنے والے دنوں میں. لیکن یہ بات طے ہے کہ جتنا مرضی یہ ٹیررسٹ کوششیں کرتے رہیں کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کی, کشمیر انٹرنیشنلائز نہیں ہوگا, بلکہ اب تو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بھی نہیں کوئی ڈسکشن کا یہ مدعا. پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو صاف شبدوں میں بول دیا کہ اگر ہماری بات پاکستان کے ساتھ کوئی ہوگی تو پاکستان سے ٹیررزم ختم کرنے کے مطالبے کی ہوگی, اور اگر کشمیر کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو جموں کشمیر کا تو آپ ذکر ہی نہ کیجئے, POK کو کیسے پاکستان نے ہمارے حوالے کرنا ہے, صرف اس پہ بات چیت ہوگی. تو انٹرنیشنلائز کشمیر کے ہونے کا جو معاملہ ہے یہ تو دور کی بات ہے اور یہ ممکن نظر نہیں آتا.